عمر آپ سے استفسار کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو ایک لمبا عرصہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، چند لمحات یا چند ایام آپ کے ساتھ، ان خلافت نہ چھوڑنا، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ حدیث رسول پوری ہوئی، وہ گروہ نکلا، اس نے نعرہ لگایا کہ حضور کے بعد خلافت نہیں ہے، حضور کے بعد امامت، خلافت صدیق و عمر عثمان کی یہ حق نہیں ہے، لہذا ہم نہیں چاہتے کہ عثمان خلیفہ رہے۔ یہ مختلف روپ ہے، اختلاف کی بنیاد کے مختلف انداز ہے۔ سب سے پہلا اختلاف جس پر امت کو تقسیم اور تفریق کا شکار کیا گیا، کہنے لگے نہیں خلافت نہیں ہے، حضور کے بعد امامت، اور امام اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، آگے اس فکر کے آگے کھڑے ہو گئے کہ نہیں رسول اللہ کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، امامت ختم ہے، ختم نبوت پر امامت ختم ہے، اب امامت محمد مصطفیٰ کی ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے، اب اللہ کی طرف سے کوئی منصوص نہیں آئے گا، کوئی ایسی ہستی و شخصیت نہیں آئے گی جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہو، جس وہ معصوم ہو، جس پر وحی آتی ہو، کوئی ایسا نہیں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی، آخری رسول ہے، امامت آپ کی ہے، زمانہ آپ کا ہے، راج السکہ راج الوقت، قیامت تک محمد مصطفیٰ کا ہے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اس پر امت کھڑی ہو گئی، لیکن ایک گروہ اس امت میں سے نکلا، الگ ہوا، فرقہ اختیار کرنے لگا، فرقہ بننے لگا، اجتماعیت سے ہٹنے لگا، یہ فکر لے کر کہ رسول پاک کے بعد نبوت خلافت نہیں ہے، امامت ہے۔ امامت کے نام پر، امامت کے عقیدے پر اس امت سے الگ ایک گروہ کھڑا ہوا، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام، تابعین اعظام کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم خلافت کے قائل ہیں، امامت کے نہیں ہے، حضور کے بعد امامت نہیں ہے، خلافت ہے، اور وہ صدیق خلیفۃ المسلمین ہے، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان ہے، پھر سیدنا علی ہے۔ لیکن اس گروہ نے کہا نہیں یہ خلافت نہیں ہے، امامت ہے، اور 12 امام ہے، اور قیامت تک یہ امامت ان کی ہی چلتی رہے گی۔ اب 12ویں امام کی امامت چل رہی ہے، اور قیامت تک اسی کی امامت چلتی رہے گی۔ ایک گروہ الگ ہوا، لیکن صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل سنہ والجماعت کے نام پر کھڑے ہو گئے کہ نہیں خلافت ہے، امامت نہیں ہے، خلافت ہے، رسول اللہ کے بعد امامت نہیں ہے، خلافت ہے۔ اسی پر پورا گروہ اہل سنہ کا والجماعت کا کھڑا ہے، اور آج تک اہل سنت اسی عقیدے پر کھڑے ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد خلافت ہے، نہ امامت نہیں ہے۔ لیکن میں پھر افسوس سے کہنے لگا ہوں کہ 200 300 400 سال تک لڑتے رہے ہم کہ حضور کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، لیکن امامت والوں نے اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو اندر داخل ہو کے اہل و سنت کے اندر اس کو دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے کرتے وقت آیا کہ یہی گروہ جو کھڑا تھا کہ حضور کے بعد خلافت ہے، انہوں نے بھی اپنا اپنا امام بنا کے امت کو کئی گروہوں میں اماموں کے نام پہ تقسیم کر دی۔ آج پھر امت اماموں کے نام پہ فرقہ واریت کا شکار ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں، اماموں کے نام پہ
فرقے نہ بناؤ، بزرگوں کے نام پہ فرقے نہ بناؤ، شخصیت کے نام پہ فرقے نہ بناؤ، اور ساتھ ہی بستیوں شہروں کے نام پہ فرقے نہ بناؤ۔ اس امت کو ایک نام پہ اکٹھا رہنے دو، اور وہ نام ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ فرقے کا دائی کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے ائمہ کا احترام، لیکن ساری امت ایک نام پہ ہو، وہ نام کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا رکھو۔ بتاؤ اللہ کی زمین پر محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ہے جس کے نام پر امت متفق ہو سکے؟ کوئی اور فارمولہ ہے تو بتاؤ، کوئی اور ہستی و شخصیت ہے تو نام پیش کرو۔ ساری امت جب بھی اکٹھی تھی تو محمد کے نام پر جب تک اکٹھی رہی، محمد مصطفیٰ کے نام پر، اور پھر سن لو جب بھی اکٹھی ہوگی تو محمد کے نام پہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس امت کو آنے دو مصطفیٰ کے نام، مصطفیٰ کی ذات پر اکٹھا ہونے دو اس امت، بچاؤ اس امت کو فرقہ واریت، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے۔ امت کو محمد مصطفیٰ کے نام پر متفق اور متحد ہونے دو۔ بستیوں شہروں کے نام پہ فرقے مت بناؤ۔ کتنے ہی ہیں جو بستیوں شہروں کے نام پہ فرقے بنے ہوئے۔ بتاؤ اس پقیدہ نام سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے کہ ہم اہل سنہ والجماعت؟ اس سے پیارا نام اور کیا ہو سکتا تھا کہ ہم خلافت والے اہل سنہ والجماعت۔ اور سنہ والجماعت کا معنی کیا ہے؟ سنت والے، خلافت والے۔ سنت والے ابو بکر و عمر عثمان و علی والے، ہمیں اہل سنہ والجماعت۔ اس سے پقیدہ اور بڑا نام کیا ہو سکتا تھا؟ پھر اس کے علاوہ کسی اور پہچان کی ضرورت رہ گئی تھی؟ ایک بندہ جو ہو، میں کہا کرتا ہوں ایک بندہ ایم اے ہو، اس سے تعلیم پوچھی جائے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں ایم اے ہوں۔ یہ اس کا آخری تعارف ہے، یہ سب سے بڑا تعارف ہے، اس کی تعلیم کا اینڈ کہ وہ ایم اے۔ اگر وہ کہے کہ میں ایم اے بھی ہوں، بی اے بھی ہوں، ایف اے بھی ہوں، میٹرک بھی میں نے کیا ہوا، مڈل بھی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ جہاں ایم اے بتا دیا، ساری ڈگریاں اس کے نیچے اس کے اندر داخل ہیں۔ جب اہل و سنہ بتلا دیا، اللہ کی قسم سارا شرف اسی کے اندر ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی سنت والے، بس یہی ہے ہماری پہچان۔ اہل و سنہ، اہل الحدیث، اہل و سنہ، سنت والے، بس حضور والے، بس۔ باقی ساری نسبتیں فرقہ وارانہ۔ یہ اس وقت تھی ہماری نسبت جب کہا گیا تھا امامت، ہم نے کہا نہیں، خلافت اہل سنہ والجماعت۔ اسی نام پر رہیے، اسی پر امت کو اکٹھا کیجئے، اسی پر امت کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اس امت کے پاس بچا ہی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو، چونکہ افتتاحی غالباً خطبہ جمعہ، تو ہمارا پیغام پھر سن لیجیے۔
ہم آپ سے مخاطب ہے، اس مسجد کا یہ اعزاز ہوگا کہ یہاں فرقہ وریت نہیں ہوگی، یہاں صرف وہی عقیدہ جو قرآن و سن، اور نماز وہی ہوگی۔ پھر سن لیجیے، نماز وہی ہوگی۔ کون سی نماز؟ جو آج سے 1450 سال پہلے جبریل نے آ کے محمد مصطفیٰ کو بتلائی تھی اور محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے امت کو دکھلائی تھی، وہی نماز۔ اگر کوئی تم میں سے کہے کہ نہیں میں نے یہاں نماز پڑھی، دوسرے ٹاؤن میں گیا ہوں وہاں نماز کا طریقہ اور تھا، تیسرے میں گیا ہوں وہاں طریقہ اور تھا، فلاں مسجد میں گیا ہوں وہاں طریقہ اور تھا، تو میں کہوں گا کہ ہماری نماز کو ٹاؤنوں کی مسجدوں سے ملاتے رہو گے تو شاید نہ ملے۔ یہاں سے نماز پڑھ کے سیدھا مکہ اور مدینہ جاؤ، اگر نہ ملے تو ہم دنیا میں بھی تمہارے مجرم اور آخرت بھی مجرم۔ اگر مکہ مدینہ سے مماثلت نہ ہو، مطابقت نہ ہو تو ہم مجرم۔ یہی وہ نماز، اوقات وہی، طریقہ وہی، حیت وہی، صورت وہی جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہو۔ اگر یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، مثلا میں جمعے کے خطبے کے لیے حاضر ہوں، میں ممبر پہ آ کے سیدھا بیٹھ، مؤذن نے اذان کہی، میں کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، اس خطبے کے بعد چند لمحات میں بیٹھوں، پھر دوسرا اٹھ کے خطبہ دوں، پھر 2 رکعت نماز ہو، 2 رکعت نماز میں 2 صورتیں مسنون، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہو، پھر سلام ہوگا۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے لے کر سلام تک کیا آپ نے جمعہ ایسے پڑھا ہے جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے، تو میں باوضو کھڑا ہوں، قرآن پاک کو سینے پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 1450 سال بعد آج بھی جمعہ ویسے ہی پڑھا رہا ہوں جیسے محمد مصطفیٰ نے پڑھایا تھا۔ وہی نقشہ محفوظ و موجود ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جائیں کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے، وہاں پر امام خطیب آئے، کرسی پہ بیٹھ کے گھنٹہ واز کرے، واز کے بعد آپ کو کہے سنتوں کا وقت دے، پھر سنتے ہیں آپ پڑھے، پھر مؤذن اذان دے، پھر وہ اٹھ کے 2 عربی میں خطبے پڑھے، پھر وہ نیچے اتر کے نماز پڑھائے۔ پوری رب کی زمین پر اگر کوئی ایسے خطبہ دیتا ہے تو میں پوری بصیرت اور ایمان سے کہتا ہوں اس کا انداز خطبہ اور انداز جمعہ ویسا نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے دیا۔ ہم تو اس امت کو ان چیزوں سے بچا کے، جہنم کے راہوں سے ہٹا کے، فرقہ وریت کی راہوں سے ہٹا کے تجھے محمد مصطفیٰ کے راستے پر، جنت کے راستے پر لگا رہے۔ ہماری فکر اور دوسروں کی فکر کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ آپ دین کس سے لے رہے؟ یہ تمہاری آخرت کا، نجات کا مسئلہ ہے، دین کس سے سمجھ رہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت کا مجھے احساس ہے، لیکن پہلے خطبے میں کچھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جو نماز زور کی ہوگی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر، اوقات، طریقہ نماز، اور میں تو کہا کرتا ہوں جہاں بھی کوئی سوسائٹیاں بنتی ہیں،
کہ آپ کی سوسائٹی میں تو سارے مسالک کے لوگ ہیں نا، تو پھر 2-3 طریقے ہو سکتے کہ پوری سوسائٹی کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ اس ہماری سوسائٹی میں کسی فرقے کے مطابق نماز نہیں ہوگی، یہاں مسجد نبوی کے مطابق ہوگی، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض؟ وہی نماز، وہی اوقات، وہی طریقہ۔ اور اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو جو نماز ہم پڑھ رہے، آج جمعے کو پڑھے، پھر عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، فجر کو، جیسے حضرت قاری صاحب عمار صاحب یہاں نماز پڑھائیں، تو قیامت والے دن کوئی ہے تم میں سے ایسا شخص جو قیامت والے دن کے بوجھ کو اپنے سر لینا چاہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وہ نماز اگر قبر کے اندر، قبر کے بعد قیامت والے دن بھی اگر یہ ہماری پڑھائی ہوئی نماز سنت کے خلاف ہو تو قیامت والے دن تمہیں عام اجازت ہے ہمارا گریبان پکڑنا، ہم قیامت کے بھی ضامن ہے کہ یہی وہ نماز ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی، یہی وہ نماز، اسی کو تولا جائے، اسی کا وزن ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لے آؤ کوئی ایسا مبلغ، کوئی ایسا داعی، کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا واعظ، کسے مسلک کا ہو، وہ ضمانت اٹھائے کہ میری نماز قیامت کے والے دن کو میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ یہ وہی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ کی۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھے، سیکھے۔ اگر قرآن پاک کے بعد امت مسلمہ کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح البخاری ہے، کھولے، صحیح البخاری میں یہ نماز نہ ہو تو ہم مجرم، اور یہ نماز مسجد حرام میں نہ ہو تو ہم مجرم، مسجد نبوی میں نہ ہو تو ہم مجرم، یہی نماز ابو بکر عمر عثمان و علی کی نہ ہو تو ہم مجرم، یہی نماز امام شافعی و مالک احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جہاں آج مسجد ہے عراق میں، وہاں یہی نماز نہ ہو تو ہم مجرم۔ اگر یہی نماز پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب غنیت الطالبین نہ ہو میں نہ ہو تو ہم مجرم۔ اگر یہی نماز پڑھ کے صدیق صدیق ہے، عمر عمر ہے، عثمان عثمان ہے، علی علی ہے، حسن حسن ہے، حسین حسین ہے، امام بخاری امام ہے، مسلم امام ہے، امام شافعی امام ہے، اگر یہی نماز پڑھ کے پیر عبد القادر جیلانی پیر بزرگ اور ولی ہے تو پھر سن لو یہ وہی نماز ہے، اسی نماز کی امین ہم ہیں، وہی نماز پڑھتے ہیں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتاری، وہی نماز گارنٹی ہے، گارنٹ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، یقین کے ساتھ ہمیں یقین ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہمیں یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکینت ہوتی، اللہ پتہ سکینت کب نازل کرتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، صحابہ پر سکینت نازل کی تھی جہاد کے لیے، ہم پر سکینت نازل ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے، جب ہم نماز پڑھتے سکینت نازل ہوتی۔ کیسی سکینت؟ کہ ہماری نماز وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی تھی، جو رسول اللہ نے پڑھی تھی۔ اس نماز کو سنبھالو، لچک نہ دکھاؤ، اس نماز کو سنبھالو، اس نماز کے امین بنو، اس نماز کے داعی بنو، لوگوں کی نمازوں کو سنوارو، وہ نماز جو قبر میں روشنی کرے، وہ نماز جو جنت کی چابی بنے گی، وہ نماز جو مومن کی معراج بنے گی،
وہ نماز جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، درست نکلی تو باقی اعمال اور معاملات آسان ہو جائے گے، وہ یہی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی، جس کو ہم امت کے سامنے رکھ فرقہ وریت والی نماز نہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے بھائی بتاؤ تو صحیح ہمارا قصور و جرم کیا ہے؟ ہمارے وہی عقائد جو اہل سنت اللہ کی وحدانیت پر، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر، ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافت پر، اولیاء کی ولایت پر، ان کی کرامات پر، پیغمبروں کے معجزات پر ہمارا ایمان، سارے ائمہ کی امامت پر، ان کی بزرگی پر کہ وہ اپنے اپنے دور کے بزرگ امام گزرے، لیکن شریعت کے امام ایک ہی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا محمد کی غلام ہے اور اس کائنات کے آقا ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آخر پہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں نبوی میں موجود تھے اور رو رہے تھے۔ صحابہ کرام حضور کی حالت کو دیکھ کے وہ بھی رونے شروع ہو۔ فرمایا میرے محبوب نے، میرے صحابہ کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر روتے، ہم بھی رو پڑے۔ فرمایا مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیوں رو رہا؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے، مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے، میں ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہو، حضور نے کن کو اپنا بھائی قرار دیا، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ دین کے اندر ہم آپ کے بھائی، آپ کے غلام، آپ کے نوکر ہم ہی ہیں نا، ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ فرماتا ہوں تو میرے سامنے بیٹھے ہو۔ اچھا جو شہید ہو گئے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر اپنے نبیوں کو آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک، الانبیاء و اخوہ، نبی آپس میں بھائی بھائی ہوتے، ان کو یاد کر رہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون یاد آیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ آج مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جن تم نے تو مجھے دیکھا، میری زیارت کی، میرا دیدار کیا، میرے ساتھ کھانا کھایا، میری خدمت کی، میرے ساتھ تعاون کیا، تم تو ہو نا، لیکن آج مجھے وہ یاد آ رہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے میرا زمانہ پایا نہیں، لیکن مجھے مانیں گے اور میری یہ نماز ایسے پڑھیں گے جیسے میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی۔ مجھے نہیں دیکھا، میری زیارت نہیں کی، میرا زمانہ نہیں پایا، لیکن میری سنتوں کے لیے لڑیں گے، میری سنتوں پہ مر مٹیں گے۔ مجھے بتاؤ ہمارے سوا سنتوں پر مٹنے والا، سنتوں پہ لڑنے والا، سنتوں کو قائم رکھنے والا، لوگ کہتے ہیں یہ سنتوں پر لڑ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے، وہ میرے بھائی، وہ میری جماعت، وہ میرے بندے، وہ میرے غلام، وہ میرے نوکر، وہ میرے مرید، وہ میرے مقتدی، وہ میرے امتی جو میرے آنے کے بعد، میرے جانے کے بعد ابھی آئے نہیں ہے لیکن آئیں گے اور میری سنتوں پہ لوگوں سے لڑیں گے اور مارے کھائیں۔ توبہ للغرباء، خوشخبری ہے آپ کے لیے، مارے کھائیں لیکن الجھے نہ، تانے برداشت کریں، بد اخلاقی نہ کریں، لوگ دھکے دیں برداشت کریں، وہابی کہیں برداشت کریں، نجتی کہے، گستاخ کہے، برا کہے، دھکے مارے، مسجدوں سے نکال دیں، آپ خوشی سے، پیشانی سے
پر ماتھے پر بل بھی نہ آئے، بس خیرخواہی کے جذبے سے آگے بڑھتے جائیں، پھر دیکھیں کہ حضور آپ کے لیے دعائیں کر۔ الجھنا ہمارا اخلاق نہیں، نہ الجھ۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ لوگ جہالت کے شکار، نہ الجھ۔ یہ بیچارے کتاب و سنت سے دور ہیں، نہ الجھیں۔ یہ بیچارے معذور ہیں، انہیں نہیں بتایا گیا، یہ بے قصور ہے، ان پر رحم کھائیں۔ انہیں کے پلے پکڑ پکڑ کے، پلو پکڑ پکڑ کے، ان کی داڑھیوں کو، پیروں کو، گھٹنوں کو ہاتھ لگا لگا کے انہیں دین سمجھائے۔ لوگوں کو پکڑے، سمجھائیں، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، ادب سے، احترام سے، خوش مزاجی سے۔ ناراض نہ ہو، ہمارا کام ناراض نہیں ہو۔ آیا تھا نا شخص محمد مصطفیٰ کے پاس، میں تب ایمان لاؤں گا میرے ساتھ کشتی کرے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرما سکتے تھے میں نبی ہوں، کشتی کے لیے آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا اگر کشتی سے تو مسلمان ہوتا ہے تو میں کشتی کے لیے تیار ہوں۔ کشتی کر لی، 3 دفعہ گرایا حضور نے، پھر حضور سے کون جیت سکتا تھا؟ کہتا ہے میرے جیسا پہلوان کوئی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں پہلوانی کام نہیں آتی، تیرے ساتھ کوئی اور قوت و طاقت ہے۔ پتھر مارے تھے حضور کو۔ ان سنتوں کو کون زندہ کرے؟ کھائیں پتھر، کھائیں پتھر، کھائیں گالیاں، برداشت کریں، لیکن دل میں یہ تڑپ رکھیں کہ میں نے تو یہ جہنم میں نہیں جانے دینا، شرک پہ نہیں رہنے دینا، بدعات پہ نہیں رہنے دینا، سنت سمجھا کے چھوڑنی۔ بس اسی جذبے کے ساتھ جئیں اور اسی جذبے میں مریں، یہی انداز۔ جتنی مرضی کوئی بری بات کہے، ادفع باللتی احسن، آپ اچھے انداز سے اس کو ٹالتے جائیں، ٹالتے جائیں، مسکراتے جائیں، مسکراتے جائیں، اس ارادے کے ساتھ کہ کبھی تو اللہ تیرے دل میں ہماری محبت ڈال دے۔ آپ خیرخواہ بن، آپ دین کے داعی ہیں، حق کے داعی ہیں، حق پر ہیں، حق پر رہیں اور حق کے لیے تڑپیں، لوگوں کو لگائیں اس راستے پر، اور انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا اور ضرور لائے گا، تمہاری دعوت میں اللہ تاثیر پیدا کر دے، اللہ تمہارے گفتگو میں اثر پیدا کر دے۔ کبھی کبھی اس طرح بھی کیا کرے، یہ یہاں کے جو ممبر و محراب کے وارث بنیں گے ان کے لیے گزارش ہے کہ رات کو کبھی اٹھ کے محلے کے ایک ایک کالونی کے سوسائٹی کی ایک ایک شخص کو ذہن میں لا کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، وہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، اللہ اس کو سمجھا دے، اس کے سینے کو کھول دے۔ کبھی یہ بھی سنت ہے نا، اے اللہ تو چاہتا ہے نا اسلام غالب آ جائے، تو چاہتا ہے نا اسلام غالب آ جائے، تو اے اللہ میں محمد تو اسے عمر بن خطاب مانگتا ہوں، پھر عمر کو لے آنا، پھر عمر کو لے آ، چن چن کے اللہ سے مانگے، اللہ فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں، اس کو ہدایت دے دے، اس کو سمجھ دے دے، اس کا سینہ کھول دے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔